السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو 21ویں صدی کی جدید سائنس نے آج انسانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کسی حد تک کائنات کی گہرائیوں کے اندر جھانکنے کے قابل ہو گئے، اور یوں اس عظیم و شان کائنات کے راز ایک پہیلی کی صورت میں اس کے سامنے حل ہونے لگے۔ دن بدن اس پراسرار کائنات کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ایسے حیرت انگیز انکشافات سننے کو مل رہے ہیں جن کے بارے میں آج سے پہلے ہمارے لیے تصور کرنا ہی ممکن نہیں تھا۔ ہماری آنکھیں صرف 430 سے 770 ٹیرا ہرٹز ویو لینتھ کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں، اور ہمارے کان 20 کلو ہرٹز کی فریکوینسی کی آوازوں کو ہی سن سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کے دیکھنے اور کانوں کے سننے کی حد کے باہر کی چیز اس دنیا و کائنات کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ ایسا بہت کچھ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے جو کسی مصلحت کی وجہ سے انسانوں کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ آج جدید سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پوری یونیورس کے اندر کوئی بھی چیز ساکن یا رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز موشن کے اندر ہے، یا حرکت کر رہی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ وائبریٹ کر رہی ہے۔ ایٹم جو کسی بھی اسٹرکچر کا بنیادی یونٹ ہے وہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ پروٹونز اور نیوٹرونز بھی اس سے چھوٹے ذرات یعنی کوارک سے مل کر بنے ہیں، جبکہ کوارک سے چھوٹی ایک پیور وائبریٹنگ انرجی یعنی سٹرنگز ہماری یونیورس کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ ہر وقت وائبریٹ کرتی رہتی ہیں یا پھر ہر وقت شیک کر رہی ہیں، اور یہ اس وقت تک کا سب سے چھوٹا ڈسکورڈ بیسک سٹرکچر ہے جس سے ہماری یہ یونیورس بنی ہے اور اس کے بارے میں ہم جان پائے ہیں۔ لیکن جب ہم یونیورس کی بات کریں تو اس کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہماری یہ کائنات ایک نہ نظر آنے والے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں ہم زیادہ تو کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ زمین پر موجود میٹر کی طرح الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اس سے انٹریکٹ نہیں کر پاتی، سو اسے ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی اسکیل یا پیمانہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ بھی سٹرنگز جیسے کسی بیسک سٹرکچر سے مل کر ہی بنی ہے۔ سفر معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے رات کے ایک پہر تشریف لے گئے۔ اس سفر سے واپسی پر جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سفر سے متعلق دریافت کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے آسمانوں پر سفر کرتے ہوئے اس قدر تیز رفتار سے وہاں پر کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دیکھو میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ایسی چیزوں کو سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، یعنی وہ چیزیں جو عام انسان کی بصیرت اور سماعت سے باہر ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان کانپ رہے ہیں یا مسلسل حرکت میں ہیں، جس کے لیے آپ نے عربی کے الفاظ اتت کا استعمال کیا، یعنی کہ تیزی سے وائبریٹ کرنا یا پھر مسلسل حرکت کرنے کی آواز پیدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اللہ کے پیدا کردہ فرشتے موجود نہ ہوں اور وہ اس کی تسبیح یا عبادت کے اندر مشغول نہ ہوں۔ دوستو مائکرو لیول پر ایٹم پر تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یونیورس کی ہر چیز، جس کے اندر ہم انسان بھی شامل ہیں، چھوٹے سے چھوٹے سٹرکچر یعنی سٹرنگ سے بنی ہیں جو کہ ہر وقت وائبریشن یا موشن کے اندر ہیں، اور انہی وائبریشن کی وجہ سے اس یونیورس کو بھی سٹرکچر اور آواز ملتی ہے۔ ویسے تو یونیورس ٹوٹل ویکیوم ہے یعنی خالی ہے، اور یہاں پر آواز کے ٹریول کرنے کے لیے کوئی میڈیم ہی موجود نہیں ہے، لیکن ناسا کے سائنٹسٹ نے جب ڈیپ اسپیس سے ملنے والی الیکٹرو میگنیٹک وائبریشنز کو اپنے خاص طرح کے انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اسے ساؤنڈ ویوز کے اندر بدلا تو بظاہر خاموش دکھائی دینے والی کائنات کی آوازیں کچھ اس طرح سے سنائی دینے لگیں۔ جیسے کوئی اربوں خربوں کی تعداد میں موجود مخلوقات مل کر ایک ساتھ کسی آواز کو پیدا کر رہی ہوں، یا پھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوں، جو کہ بظاہر ہماری نظروں سے دور ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے حکم خداوندی سے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا جو کہ ہم عام انسان نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن کوانٹم لیول پر اس کی موجودگی کو ضرور محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں اللہ کے رسول کو یہ سائنٹیفک نالج کس نے دیا ہوگا، جس وقت 95% لوگ نہ تو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی ان کو سائنس کا کوئی علم تھا۔ دوستو فرشتے ہر وقت آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ سائز میں بہت ہی بڑی جسامت اور پروں کی حامل مخلوق ہے جو روشنی یعنی لائٹ سے بنے ہیں۔ بظاہر ہماری انسانی آنکھوں سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی مصلحت کے لیے انسانوں کی آنکھوں سے وقتی طور پر پردوں کو ہٹانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
میں نے بذات خود ایک بار رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان پر تیرتی ہوئی روشنی جیسی کسی مخلوق کو دیکھ چکا ہوں جو کہ ایک لمحے کے اندر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن بات کریں سائنٹیفکلی طور پر انہیں ثابت کرنے کی، تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کائنات کے اندر ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہماری نظروں سے اس وقت اوجھل ہے۔ لیکن اسلامی روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کئی بار انسانوں کا روپ لے کر اللہ کے حکم سے انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر آئے۔ 12 جولائی 1984 میں سوویت یونین کے 3 بڑے ایسٹروناٹ خلا میں ایک مشن پر اسپیس اسٹیشن میں روانہ ہوئے، جہاں ان لوگوں نے 237 دن گزار کر زمین پر واپس آنا تھا۔ یہاں پر ان کو 156 ڈیز ہو چکے تھے۔ اسی دوران ان تینوں ایسٹروناٹس نے ایک عجیب و غریب چیز کا مشاہدہ کیا، کیونکہ انہیں اپنے اسپیس کرافٹ کے باہر عجیب و غریب قسم کا ایک اورنج کلر کا دھواں دکھائی دیا جو اکٹھا ہوتے ہوتے ایک جگہ پر جمع ہونے لگا۔ پہلے تو ان سائنٹسٹ کو لگا کہ شاید گیس لیکیج کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جس کی ہمیں مرمت کرنا پڑے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا اسپیس اسٹیشن اس دھوئیں سے گھیرا جانے لگا۔ اس کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ ان تینوں ایسٹروناٹس کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، اور لیکن جب اچانک یہ دھواں ختم ہوا تو ان تینوں ایسٹروناٹس نے اپنے اسپیس کرافٹ کی ونڈو سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اس پر انہیں بلیو ہی نہیں ہوا۔ ان سائنٹسٹ کا بیان آج بھی ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے روشنی کی بنی 7 ایسی مخلوقات کو دیکھا جو بالکل ایک جیسی تھیں اور ان کے اسپیس کرافٹ کے باہر سے گزر رہی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں 10 منٹ تک دیکھا۔ ان کے بڑے بڑے پر تھے اور وہ 80 فیٹ تک لمبے تھے۔ جب زمین پر موجود آفیشلز کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی ممکنہ وجہ یہ بتائی کہ شاید یہ تینوں ایسٹروناٹ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر دماغی طور پر ایکٹیو نہیں تھے، اور اسے گروپ ہلوسینیشن کا نام دیا۔ اور اسی چیز کو مزید کنفرم کرنے کے لیے 3 مزید ایسٹروناٹس کو اسپیس کے اندر بھیجا گیا۔ لیکن اب کی بار ان 6 سائنٹسٹ نے مل کر ایک بار پھر سے ان 7 ایک جیسی مخلوقات کو دیکھا جن کے پر موجود تھے۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ مزید تحقیق اور دماغی ریسرچ کے بعد آخرکار سائنٹسٹ کو یہ ماننا پڑا کہ یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ یہ چیزیں حقیقت میں وہاں موجود تھیں۔ لیکن کیا وہ ایلینز تھے، فرشتے یا پھر جنات؟ یہ بتانا ان سائنٹسٹ کے لیے آج بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی روایت کا مطالعہ کریں تو یہ فرشتوں کی بیان کردہ جسامت اور شخصیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہوں اور اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ رشین ایسٹروناٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اس کائنات کے اندر کئی ایسی پراسرار مخلوقات کو دیکھا ہے جن کے بارے میں انہوں نے دنیا کو نہیں بتایا، کیونکہ سائنس کے اندر اس طرح کی اسپریچول انٹیٹیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ کہ جب اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد تحقیق کے نام پر عوام کو اس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں تو یقیناً لوگ بھی ان کی سائنٹیفک ریسرچ کا مذاق اڑائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی فیکٹس کو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا، ورنہ لوگ بھی ان سائنٹسٹ کو پاگل قرار دیتے۔ دوستو، بے شک فرشتوں جیسی مخلوقات کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نشانیاں ضرور غیر مسلموں پر بھی ظاہر فرماتا ہے۔ اسی لیے وہ فرعون کے گھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی نشانیاں اور قدرت کو دیکھ کر لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ In 1984, Soviet cosmonauts on board Salyut 7 saw a strange orange glow. They describe seeing 7 angelic beings that are traveling alongside their spacecraft and did so for 10 minutes. It seems to me that this was not hallucination, that whatever it was they were witnessing, it was real, it was out there. Astronaut theorists say yes, and suggest that similar sightings were secretly reported by many Russian cosmonauts.